ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی تو پہلے تو ہم بڑے مہینوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تمہیں کوئی ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ آپ عمران خان سے بدتمیزی چاہتی ہیں۔ انہوں نے 2 ڈمبلز مانگ رہے ہیں بڑی دیر سے کہ میری ورزش کے لیے مجھے چاہیے، تو وہ ان کو نہ دی بھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صرف جج کو آج یہ کہا کہ آپ یہ ڈمبلز کے جب میں استعمال کروں تو میرے ساتھ پولیس والا کھڑا ہو، جب 15 منٹ میں ایکسرسائز کروں اور اس کے بعد وہ واپس لے۔ گرمیاں ختم، تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسا کہ اس 22 تاریخ کو کہا گیا تھا کہ 8 ستمبر کو جلسہ اور ہوگا۔ آپ کے ہمارے جو یہاں جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ 2 نجی چینلز کے بندے رپورٹنگ ایجنسی کو کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے 8 ستمبر کو اسلام آباد کے جلسے میں جس کی اجازت دی گئی ہے، این او سی بھی دی گئی ہے اور ہائی کورٹ سے بھی، اس میں آپ نے دوسرا، عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں، ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں جو پھر ان کا حق ہے، ان کا یہاں پہ جو اڈیالہ جیل کے رولز کے مطابق ان کو کتابوں کا حق بنتا ہے۔ جلسہ ہونا ہے، اس میں اسی ٹائم کے مطابق عمران خان نے کبھی بھی ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، تو جو 8 ستمبر ہے اس میں تمام لوگ آئیں گے بلا وجہ، نہ رکاوٹیں کھڑی کھڑا ہونا پڑے، لیکن موسم اچھا ہے تو میرے خیال میں برا نہیں لگ رہا پانی میں، بس سردی میں نہ یہاں کھڑا ہونا پڑے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، آج میں جیل کا احوال دے دیتی ہوں کہ آج عمران خان جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پہ ایک ہے طاہر شاہ، وہ پولیس والا وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، کیا ڈیپٹی ہے، کیا ہے، ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی تو پہلے تو ہم بڑے مہینوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تمہیں کوئی ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ آپ عمران خان سے بدتمیزی کر لو۔ اور آپ کو میں عمران خان کا بتا دوں، یہ میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم عمران خان کی اس سے نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان ہم سب سے اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ یہ تکلیف ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈی ایس پی کو جب وہ میڈیا سے بات کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آج سختی پچھلے کئی دنوں سے کافی سختی ہوتی جا رہی ہے، اور سختی کا کہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں سختی میں۔ ایک، جب عمران خان اوپن کورٹ ہے، آپ یاد رکھیں اوپن کورٹ اور اوپن ٹرائل ہے، اس کے اندر میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو بلائیں، اس کے اندر میں کہ 4 یا 5 عمران خان کہہ رہے تھے 5 6 بس لوگ بلائے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیں ان میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھی پہچانتے ہیں، پولیس بھی پہچانتی ہے، وہ سارے بتاتے ہیں، اور آپ کے ہمارے جو یہاں جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ 2 نجی چینلز کے بندے رپورٹنگ ایجنسی کو کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس سے کئی دفعہ جو آپ کو میڈیا سے بھی انفارمیشن ملتی ہے کئی دفعہ ایڈیٹڈ ہوتی ہے۔ اور جب وہ خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے عمران خان، تو یہ جو طاہر شاہ ہے ڈی ایس پی، یہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اور ہمیں یہ بات پسند، ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی، ہمیں تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ جو بھی ہے آپ کو جتنا مرضی آپ نے جو بھی کچھ کرنا، بدتمیزی نہ کریں۔ وہ ایک ایسے انسان ہے کہ وہ آپ سے بڑی عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ دوسرا، جب عمران خان سے کوئی جرنلسٹ نے اندر سے سوال کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو روک دیا کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ یہ بیسکلی میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ایک، دوسرا، عمران خان نے جج کو یہ کہا، اور ہم نے عمران خان کو کہا مت مانگو، جو چیز آپ مانگتے ہو جج کو جا کے اپنا حق مانگتے ہو، تو یہاں کی جو پولیس انتظامیہ ہے اور جو آپ کے یہاں پہ جو بھی انچارج ہے، ان کا زندگی کا یہ فتح ہوتی ہے کہ آپ عمران خان کو وہ نہ دیں۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں عمران خان کیا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے مجھے بات کروائی جائے، جو ان کا حق ہے، جو ہر یہاں قیدی کا جو پٹیالہ جیل میں ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کو نہیں کرائی جا رہی۔ دوسرا عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں، ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں جو پھر ان کا حق ہے، ان کا یہاں پہ جو اڈیالہ جیل کے رولز کے مطابق ان کو کتابوں کا حق بنتا ہے، ان کو کتابیں نہیں پہنچا رہے تاکہ عمران خان کے پاس جو کتابیں مانگ رہے ہیں تو اس سے ان کو نہ پہنچائی جائیں۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ میری ورزش کے لیے جج کو انہوں نے کہا کہ 15 منٹ اگر کوئی پولیس آفیسر میرے ساتھ کھڑا کرتے، ان کو جو ہم نے ڈمبلز پہنچا دی ہیں، انہوں نے 2 ڈمبلز مانگ رہے ہیں بڑی دیر سے
کہ میری ورزش کے لیے مجھے چاہیے، تو وہ ان کو نہ دی بھی جا رہی ہیں. انہوں نے صرف جج کو آج یہ کہا کہ آپ یہ ڈمبلس کے جب میں استعمال کروں تو میرے ساتھ پولیس والا کھڑا ہو، جب 15 منٹ میں ایکسرسائز کروں اور اس کے بعد وہ واپس لے لیں. یہ 3 چیزیں مانگی تھی. اور چوتھی کیا چیز مانگی تھی؟ ہاں، ملاقات. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو لسٹ دیتے ہیں، وہ جو خان صاحب لسٹ دیتے ہیں، جو پھر ان کو قانون کے مطابق اور جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ملاقات کرنی ہے سیاسی وہ کر سکتے ہیں جمعرات کے دن. تو جمعرات کے دن وہ جو 6 لوگوں کا کہتے ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا اندر، ان کے بلکہ 3 باہر روک دیتے ہیں، 2 اندر بھیج دیتے ہیں. سارا دن انہوں نے یہ ایک قسم کا، یہ عمران خان کا اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا ٹارچر ہو رہا ہے تو ہم نے خان صاحب کو کہا مانگے ہی کچھ نہ، کیونکہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور باقی کیا بات چیت ہوئی 8 ستمبر کی؟ عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے. دیکھیں، پہلے میں کہہ دوں، مہربانی سے گھبرانا نہیں، میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں. میں پھر سے کلیئر کر دوں، اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں. کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. آپ اپنے حق کے لیے نکلیں، آپ اپنے اسٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں، کیونکہ اسٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں، آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں. آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے وہ واپس لینے ہیں. یہ آپ کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں. آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے. اور اگر تنظیمی معاملات ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں. کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی، کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ 8 ستمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے. یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. مہربانی، شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت چیزیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں اور فیصلے کے قریب بھی ہے، لیکن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں فیصلے بہترین ہوں گے. آنے والے چیف جسٹس بھی جو ہے وہ جسٹس کریں گے، اور اگلا مہینہ، اگلا موسم، گرمیاں ختم، تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسا کہ اس 22 تاریخ کو کہا گیا تھا کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے. میری حکومت سے یہ کہنا ہے کہ اب آپ نے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا، نہ وہ دکھیں، نہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آئیں. اور میں تمام اداروں سے کہوں گی کہ پاکستان کی بارڈرز کی جیسے حفاظت کرنا ہے اور آج کل ہر چیز کی حفاظت کرنا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. اور جلسہ ہونا ہے، اس میں اسی ٹائم کے مطابق عمران خان نے کبھی بھی ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو جو 8 ستمبر ہے اس میں تمام لوگ آئیں گے، بلا وجہ نہ رکاوٹیں کھڑی کریں، نہ اس سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کریں، نہ اس سے پہلے لوگوں میں ہیجان کی کیفیت ڈالیں، نہ ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ڈالیں کہ ان کے جوش کو آپ آوازیں دیں. اس جوش کو جلسے تک رہنے دیں، اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا. تمام پاکستان سے لوگ آئیں گے، اور عمران خان کا ویژن، عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک کہا ہے، صوبوں میں تعصب نہیں ڈالا، فرقہ واریت نہیں ڈالی، اور ہمیشہ کہا میرے پاکستانیوں. میرے پاکستانیوں، آپ نے 8 ستمبر کو اسلام آباد کے جلسے میں جس کی اجازت دی گئی ہے، این او سی بھی دی گئی ہے اور ہائی کورٹ سے بھی، اس میں آپ نے آنا ہے پرامن، اور آپ